الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاء أتباع كل نائك ويميلون مع كل ريح ولم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا إلى ركن وثيق. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. امیر المومنین، رات کا وقت ہے. کمیل ابن زیاد مولا کے اصحاب میں سے ہیں. ان کا ہاتھ پکڑا ہے اور ہاتھ پکڑ کے قبرستان کی طرف لے گئے اور وہاں پہ تنفس السعداء، علی نے ایک ٹھنڈی سانس اور آہ نکلی مولا کی، اور مولا نے فرمایا یا کمیل ان القلوب عویۃ فخیرها اوعاها. اے کمیل، انسان کا دل جو ہے یہ علم اور معرفت کا برتن ہے. اس دل کے اندر معرفت اور علم آتا ہے. فخیرها اوعاها کا بہترین دل وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ علم اور معرفت ہو. فاحفظ ما اقول لک یا کمیل. کہا کمیل، آج میں تم سے کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو ضرور یاد رکھنا. پھر امیر المومنین فرماتے ہیں الناس ثلاثۃ. اس دنیا میں انسانوں کی 3 قسمیں ہیں. 3 قسم کے انسان پائے جاتے ہیں. عالم ربانی، ایک عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجات، نجات کی راہ کا طالب علم، اور تیسرا فرمایا حمج رعا، بے ارزش، بے قیمت، جاہل قسم اور احمق قسم کے لوگ، جس کا قبلہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ نے ترجمہ کیا ہے عوام الناس کا پست گروہ. پھر مولا نے اس گروہ کی 4 صفات بیان کی ہیں. اتباع کل نائکن، کہ یہ جو عوام الناس کا پست گروہ ہے، احمق، بے قیمت، جس کی کوئی علی کے نزدیک ویلیو نہیں ہے، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ اتباع کل نائکن، یہ ہر آواز کے پیچھے چلتے ہیں. ان کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی اپنا ذہنی توازن اس طرح مضبوط نہیں ہوتا کہ یہ کسی بات کو سنیں تو اس کا تجزیہ کر سکیں، تحلیل کر سکیں، اس میں سچ جھوٹ، حق باطل کی جو ہے پہچان کر سکیں. کہنا اتباع کل نائکن، جہاں سے بھی جو آواز اٹھتی ہے اسی آواز کے یہ پیچھے ہو لگتے ہیں. اور لم یمیلون مع کل ریح، یہ ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ اڑتے ہیں. جیسی ہوا چلے ویسے ہی رخ کو یہ اپنانے والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کا اپنا کوئی دین اور عقیدہ نہیں ہوتا. جیسی ہی فضا میسر آ جائے اسی فضا، کلچر، ماحول کے مطابق یہ لوگ اپنا مزاج بدلنے والے ہیں. لہذا یمیلون مع کل ریح، ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑتے ہیں. جدھر کی ہوا چلتی ہے وہ اسی ہوا کے رخ پہ حرکت میں نظر آتے ہیں. لم یستضیئوا بنور العلم، ان لوگوں نے علم نور سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا.
کہ اگر یہ نور علم کچھ جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ معلومات ان کے پاس ہیں، لیکن ان معلومات پہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ان معلومات سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ وَلَمْ يَلْجَوْا إِلَىٰ رُكْنٍ وَثِيقٍ، اور گمراہی، اس کے چلنے والے طوفان، اس کے سامنے ان کے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ پناہ گاہ اگر ہوتی تو یہ لوگ اس پناہ کا سہارا لے کے اپنا تحفظ کر لیتے، لیکن کسی پناہ سے بے پناہ لوگ ہیں۔ نہ قرآن کی پناہ ان کے پاس ہے کہ اگر گمراہی چلے تو یہ قرآن کو جاننے کی وجہ سے اس گمراہی کا قرآن کے ذریعے سے قرآن کی پناہ میں آ جائیں۔ امام کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے کہ اگر گمراہی کی کوئی آواز، کوئی نظریہ، کوئی بات چل رہی ہے تو یہ امام کے پناہ میں آ جائے اور امام کی پناہ میں اس انحرافات کا مقابلہ کر سکیں۔ نہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بے پناہ ہیں، اور جو لوگ بے پناہ ہوتے ہیں، جن کو کوئی پناہ حاصل نہیں ہوتی، وہ ہر تیر کا شکار بنتے ہیں، ہر گمراہی کا شکار بنتے ہیں۔ جہاں سے جو بھی انحراف، شیطان پرستی، اس قسم کی فضائیں اگر اس معاشرے کے اندر ان کو شکار کرنا چاہیں تو یہ لوگ اپنا اس مد مقابل میں کوئی ڈیفنس سسٹم نہیں رکھتے۔ کوئی ڈیفنس سسٹم ان کا ہو اخلاقی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے کرنا، یہ بے پناہ لوگ ہیں، ان کو کوئی پناہ حاصل نہیں ہے۔ تو یہ چار صفات امیر المومنین نے ان لوگوں کی بیان کی ہیں۔ ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑتے ہیں، ہر آواز کے پیچھے چلتے ہیں، نور علم سے کوئی فائدہ حاصل کرنے والے نہیں ہیں، اور چوتھا مولا فرمائے یہ بے پناہ لوگ ہیں، ان کو کوئی پناہ حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہ چار صفات بیان کرنے کے بعد امیر المومنین علم اور مال کے درمیان مقایسہ کرتے ہیں، علم کی افضلیت بیان کرتے ہیں، مال کی پستی بیان کرتے ہیں۔ آخر میں مولا فرماتے ہیں اِنَّهَا هُنَا لَعِلْمًا جَمَّا لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَةً اشارہ بِيَدِهِ إِلَىٰ صَدْرِهِ، علی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کمیل میرے سینے کے اندر علم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، لیکن کاش مجھے اج کے اٹھانے والے لوگ مل جاتے۔ نہیں ملے علی کو اپنے علم کے حامل۔ بلا اصبت لاکنن، کہاں ملے؟ چار قسم کے بندے ملے ہیں، لیکن علی ان چاروں کو اپنا دین اور علم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلا اصبت لاکنن غیر مامون مستعملا عالتا للدین للدنیا مستظہرا بنعم اللہ علی عباد و بحججہ علی اولیاء۔ پہلا بندہ جس کو علی اپنا علم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لاکنن، بندہ ذہین ہے، سریع الفہم ہے، جلدی سمجھ جاتا ہے بات کو، لیکن غیر معمون، قابل اعتبار نہیں ہے، اعتماد کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بندہ دین کو دنیا کے کمانے کے طور پہ آلہ بنا کے لینے والا ہے۔ دین کا نام کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، نہ کہ دین کا کام نہیں کرے گا، نہ دین کا کام کرے گا۔ مستعملا عالتا للدین للدنیا، یہ بندہ دین کو دنیا کے لیے آلہ کے طور پہ استعمال کرنے والا ہے، حقیقت میں اس کا مقصد دنیا کمانا ہے، سامنے دین رکھتا ہے، اور انہی اللہ کی نعمات اور اس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں پہ اپنی برتری جتلاتا ہے، مخلوق خدا اور اولیاء الہی کو ذلیل سمجھتا ہے، اور اپنے اس علمی غرور و تکبر میں آ کے اللہ کے اولیاء کا کوئی قدر و قیمت نہیں کرتا۔ مستظہرا بنعم اللہ، یہ اللہ کی نعمتیں اس کے پاس ہیں، تو ان نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کے بندوں اور اللہ کے اولیاء کو حقیر سمجھتا ہے، علمی غرور کا شکار ہے کہ یہ بندہ علی کو کبھی بھی اپنے علم کے قابل نہیں پایا۔ دوسرا مولا فرماتے ہیں منہومن باللذت ثالث القیاد للشہوہ، دوسرا ایسا بندہ علی کو ملا ہے
جس کو علی اپنا علم دین دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے، وہ کون ہے؟ منقاد لحملۃ الحق، یہ بندہ حق پرست بھی ہے، حق کے پیچھے چلنے والا بھی ہے، حق سے محبت کرتا بھی ہے، لیکن یہ بندہ بھی علی کو نہیں چاہیے۔ کیوں؟ مولا فرماتے ینقہد شک لأول عارض من شبہۃ، یہ بندہ شبہات کا شکار ہونے والا ہے، اس کے سینے کے اندر کوئی مضبوط معرفت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، لہذا کہیں سے کوئی شبہ اٹھتا ہے یہ بندہ جلدی سے ان شبہات کا شکار ہونے والا ہے۔ لا بصیرت لہ فی احنائے، اس بندے کے سینے میں کوئی بصیرت نہیں ہے، عقیدت کے اعتبار سے، تھوڑی سی معرفت کے اعتبار سے یہ بندہ حق پرست ہے، منقاد لحملۃ الحق، حق پرست ہے، حق کو جانتا ہے، حق سے محبت بھی کرتا ہے، لیکن علی پھر بھی اس کو علم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ شبہات کا شکار ہے، بے بصیرت ہے، کہ اس کو الا لا ولا ذاک، مولا فرمانا پہلا کسی کے قابل ہے کہ میں علی اس کو علم دے دوں، نہ یہ دوسرا اس قابل ہے کہ علی اس کو علم دے دے، کہ یہ دونوں بندے علی کو اپنے علم کے قابل نہیں سمجھتے، علی ان کو اپنا علم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وقت بہت مختصر ہے، میں اپنے موضوع کو سمیٹوں، باقی دو بندے نہیں بیان کرتا۔ یہ قدر و قیمت کے اعتبار سے علی کی نگاہ میں پہلے جو بعد میں دو بندے ذکر کے ان سے تو عظمت میں ان کی کچھ نہ کچھ عظمت ہے، لیکن پھر بھی علی ان کو دین دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اور میں آج 14ویں صدی ہجری علی کے بعد علی کے علم، علی کی معرفت، علی کے دین کو اپنے سامنے رکھ کے اپنے پورے معاشرے کا تجزیہ و تحلیل کریں، کیا ہم معاشرے میں وہ لوگ پیدا کر سکیں ہیں جو علی کے علم کے حامل بنے، ان دو صفات سے وہ منزہ و مبرہ ہوں، وہ کبھی بھی اللہ کے دین کو اپنی دنیا کے کمانے کا آلہ کار نہ بناتے ہوں، صرف دین ان کی نگاہ میں اہمیت کا حامل ہو، وہ دین کے لیے لڑ بھی سکتے ہوں، دین کے لیے قربان بھی ہو سکتے ہوں، لیکن کبھی اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے ہوں، اللہ کے دین کی خاطر اپنی دنیا جھٹلا سکتے ہوں۔ یہ معاشرہ، ایسے معاشرے کے اندر کیا ہم ایسے لوگ پیدا کر سکے ہیں؟ اگر ہم لوگ پیدا کر سکے اور اس کے قابل ہوتے تو آج ہمارے معاشرے میں جتنا علی کا نہج البلاغہ مظلوم ہے، اس طرح کوئی چیز مظلوم نہیں ہے۔ عام معاشرے کے اندر، یعنی کل جس طرح علی سینے کی طرف اشارہ کر کے حسرت کی بنیاد پہ کہتا تھا مجھے علم کے اٹھانے والے نہیں ملے، 1400 سال بعد علی کے محب، علی کے موالی، علی کے شیعہ، کیا وہ لوگ علی کو دے سکے ہیں جو علی کے دین کو سیکھیں، علی کے دین کو سمجھے، علی کے دین کے حامل بنے؟ نہیں بن سکے۔ ایسا معاشرہ، ہم ایسے لوگ ہوں گے فردن فردن، لیکن ایک اجتماعی معاشرہ، شیعیت کا معاشرہ، اس کے اندر یہ لوگ ہیں نہیں ہیں، تو ہم کس دین پہ ہیں؟ علی تو فرماتا ہے پھر تم میرے دین کے حامل نہیں بن سکتے ہو، میں علی تمہیں اپنا دین دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرے دین کے تم قابل ہی نہیں ہو، لائق ہی نہیں ہو کہ میں تم لوگوں کو اپنا دین دے سکوں۔ تو لہٰذا اس سے واضح پتہ چلتا ہے علی کے دین کا جو معیار ہے، علی کے دین کے اندر جو بصیرت درکار ہے، علی کے دین کے اوپر جو معرفت درکار ہے، اس معرفت کی منزل تک ہمارا شیعہ معاشرہ ابھی تک پہنچا ہی نہیں ہے، نہیں پہنچا، اور جب نہیں پہنچا تو کل قیامت والے دن آپ علی کو کیا جواب دیں گے؟ اور خصوصاً آج کے حالات جو آپ کے سامنے چاروں طرف سے علی، علی کا دین، علی کے دین کے مخالف سارا جو اس وقت سینیریو بن رہا ہے، ایک طرف دجال اور دجال کی حکومت کو نافذ کرنے والے لوگ آج آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہر قیمت پہ جو بندہ حق اور حق عدالت کی بات کرے گا اس کو کبھی بھی دنیا کے کسی کونے میں نہیں چھوڑیں گے۔ اور علی وہ شخصیت ہے، علی وہ
علی کے دین کا معیار یہ ہے قتل علی فی المحراب لشدت عدل. جور جردہ کہتے ہیں علی کے دین میں عدالت نہ ہوتی اور علی عدالت میں سخت نہ ہوتے کبھی محراب میں شہید ہی نہ ہوتے. علی کو شہید کروا گئی ہے اپنی عدالت. علی عدالت کے لیے لڑتے رہے. علی عدالت کے نفاذ کے لیے کبھی بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا. تو علی کے دین اور علی کے دین کی معرفت کا معیار جو عدالت اور عدالت کے تحفظ اور عدالت کے لیے اپنی نسلوں کو آمادہ کرنا. علی اپنے معاشرے کے اندر ٹھنڈی سانس لے کے اس وقت اگر یہ درد مند تھے اور حسرت تھی علی کے دل میں تو علی کو وہ لوگ نہیں میسر آ رہے تھے اس وقت معاشرے کے اندر جو عدالت کو اپنا ایمان بنا کے علی کے ساتھ کھڑے ہوں. تھے دیندار, رسمی دیندار تھے. علی نے خود نہج البلاغہ کے اندر ان لوگوں کی جو شکل و صورت اور ان کا دینی معیار بیان کیا ہے, آپ حیران ہو جائیں گے. الا ان فیکم العلماء والنجباء والحکماء والمتحجدون بالاسحار وعمار المساجد بتلاوت القرآن افلا تهتمون ولا تسخطون ان ينازعكم الولایت شراركم والارذال منكم وصفحاءكم. یہ امیر المومنین کا خطبہ اگرچہ سید رضی نے نقل نہیں کیا لیکن یہ جملے ابن ابی الحدید نے اپنے نہج البلاغہ کے اندر اس وقت مولا نے یہ خطبہ دیا جب مصر کے اندر محمد ابن ابی بکر شہید ہو گئے. مولا نے جہاد کی دعوت دی. جہاد کی دعوت دینے کے وقت صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے نام. اور بھی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو کوفہ کے لوگ خاموشی سے سر جھکا کے بیٹھے رہے. امیر المومنین اس وقت یہ نہج البلاغہ کے مطابق خطبہ دیا. مولا نے فرمایا الا فیکم العلماء, اے کوفہ والو تمہارے اندر علماء بھی موجود ہیں. والفقہاء, فقیہ لوگ بھی موجود ہیں. والنجباء, شریف لوگ بھی موجود ہیں. والحکماء, دانشور وہ بھی موجود ہیں. والمتحجدون بالاسحار, تہجد گزار بھی موجود ہیں. عمار المساجد بتلاوت القرآن, کتاب خدا کی تلاوت کر کے خدا کے گھروں کو آباد کرنے والے بھی موجود ہیں. یہ ساری شکلیں تمہارے اندر موجود ہیں. لیکن افلا تہتمون ولا تسخطون, اے کوفہ والو اس بات کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے, اس بات پہ تم لوگوں کو غصہ کیوں نہیں آتا. اَيُّنَاذِعَكُمُ الشَّرَا وِلَایَتَ شِرَارُكُمْ وَالْأَرْذَالُ مِنْكُمْ وَصُفَحَاؤُكُمْ, کہ اس تمہاری امت کے نالائق, کمینے, رذیل, احمق قسم کے لوگ اس علی کی عدالت والی حکومت کے لیے تم سے جھگڑ رہے ہیں اور تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے, تمہیں کوئی غصے اس بات پہ نہیں آتا. اور مولا نے فرمایا واللہ لو بقیت وحیدا وہم ملأ الارض ما بالیت ولست وحشت, خدا کی قسم میں علی اگر ان کے درمیان اکیلا بھی بچ جاؤں نا, ما بالیت, میں علی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ولست وحشت, نہ میں علی کو کوئی خوف ہے. کیوں؟ انی الی لقاء ربہ لمشتاق, علی کو جینے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے. تمہارے جیسے لوگوں کے درمیان علی صرف خدا کی ملاقات کے شوق میں جی رہا ہے. کس دن علی کو یہ ملاقات کا شرف حاصل ہوگا اس وقت علی فزت ورب الکعبہ کا نعرہ لگا کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا. علی تمہارے اندر, علی کو کوئی جینے کی کوئی امید نظر نہیں آتی جو علی تمہارے اندر رہ کے کچھ جینے کی آرزو لے کے جیے. ایسے معاشرے کے اندر علی موت کو ترجیح دیتے ہیں جہاں یہ ساری شکلیں موجود ہوں دین کی, علماء بھی ہوں, فقہا بھی ہوں, نوجہبا بھی ہوں, دانشور لوگ بھی ہوں, تہجد گزار بھی ہوں,
تلاوت کتاب خدا پڑھ پڑھ کے خدا کے گھروں کو آباد کرنے والے بھی ہوں۔ علی فرماتے ہیں پھر بھی تمہارا دین اس معیار پہ نہیں ہے جہاں میں علی کو ایسے لوگ چاہیے۔ یہ معیار ہے دین علی، اور علی کا بیٹا اب دنیا میں آئے گا تو اس معیار کے لوگ اس کو بھی چاہیے، کیونکہ ہدف بھی وہی ہے، مقصد بھی وہی ہے، سب وہی سینیریو بن رہا ہے۔ کل جو علی سے مد مقابل میں ابو سفیان کا بیٹا لڑ رہا تھا، آج بھی اس علی کے بیٹے سے سامنے سفیان ہی آئے گا، اور سفیانیوں کی آج آپ کو شکلیں نظر آ رہی ہیں، کس حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، جن کو آج شیعوں کا نہ جہاد نظر آتا ہے، نہ شیعوں کی اس ظلم کے خلاف اٹھائی ہوئی آواز نظر آتی ہے، وہ تو سب چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، مد مقابل میں اسرائیل اور امریکہ کا تحفظ کر رہے ہیں، ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ سارے سینیریو آپ کے سامنے ہیں، آپ بیٹھے ہیں امام زمانہ کے انتظار میں، آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ اگر امام کا ظہور ہو جائے، آپ کے پاس اتنی ایمان کی طاقت ہے کہ آپ اپنی دنیا جھٹلا کے اس امام کا ساتھ دے سکیں۔ جو لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو علی کے دین پہ قربان نہیں کر سکتے، تیری خواہش کہیں علی کے دین سے ٹکرا جائے، وہ تو جھٹلا سکتا ہے؟ خمس واجب ہو جائے، بچے اپنے پیارے نظر آتے ہیں، خدا کا دین پسا پیارا نظر نہیں آتا۔ چھوٹی چھوٹی خواہشات جو لوگ قربان نہیں کر سکتے، وہ کل اس امام کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی ساری دنیا قربان کر کے امام کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ محال نظر آتا ہے، مشکل نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا امیر المومنین نے کل یہ جو حسرت کی یہ ندائیں دی تھی اس اسلامی معاشرے کے اندر، وہ علی کی ندائیں، علی کا دین، علی کے دین کے تقاضے، جس معرفت، جس ایمان، جس شہرت کا آج تقاضا کرتے ہیں، تو اور میں اپنے دین اور ایمان کا جائزہ لیں کہ علی اور علی کے دین کے دشمن جو اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں، میں علی کے دین کے موقف کے اوپر کھڑا ہوں یا نہیں کھڑا؟ میں اس قابل ہوں کہ جس مقام پہ کل علی نے عدالت کی آواز اٹھائی ہے اور فسق و فجور کی فضاؤں کے سامنے اس فسق و فجور کے خاتمے کا علی نے یہ جو ذوالفقار اٹھائی تھی، کیا میں اس فسق و فجور کا خود شکار ہو گیا ہوں یا فسق و فجور کے خلاف میں کھڑا ہو سکتا ہوں؟ کیونکہ جو خود فسق و فجور کا شکار ہے وہ کبھی فسق و فجور کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا۔ جو خود ظلم کا شکار ہے وہ عادل اور عادل کے دفاع کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ لہذا وہی لوگ اس امام کے دفاع کے لیے میدان میں کھڑے ہوں گے، اور دشمن کیا تیاری کر رہا ہے؟ آپ اپنے دین کے دفاع کے لیے، اہل بیت کی ثقافت کو زندہ کرنے کے لیے اس مقام پہ پہنچے نہیں ہیں جہاں آج علی اور علی کے دین کا دشمن جس جگہ پہ پہنچ چکا ہے۔ صرف ایک میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ کیلیفورنیا کے ایک پروفیسر ہیں کارلیوان، کیلیفورنیا کے اندر وہ پروفیسر تھے، پڑھاتے تھے، سال کے دوران کچھ دن وہ اسرائیل میں پڑھانے آتے تھے، لیکن جب اسرائیل کی یونیورسٹیز اور کالج اور اسکول کے اندر وہ پڑھاتے تھے تو وہاں دیکھتے تھے کہ وہاں بچوں کا جو عقل اور فہم کا لیول ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ کیلیفورنیا کے اعتبار سے ان کے بچے بہت زیادہ ذہین تھے، تو وہ حیران ہوتے تھے کیا سبب ہے، کیوں؟ یہی لوگ ہیں جو کل کیلیفورنیا میں رہتے تھے، امریکہ کی اس ریاست میں رہتے تھے، اسرائیل کے اندر آئے، اسرائیل کے اندر ان کے بچوں کے اندر ان کی فہم، ان کی عقل، ان کی سوچ کے اندر کیوں اتنی بڑھوتری آ گئی ہے؟ انہوں نے سروے کیا۔ سروے اس کے یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ اسرائیل کے بچے کی ذہانت کیلیفورنیا کے بچے کی ذہانت سے 2 سال آگے ہے۔ یعنی جہاں کیلیفورنیا کا بچہ 8 سال کا جس ذہانت میں پہنچتا ہے، وہاں اسرائیل کا بچہ 6 سال کا اس ذہانت میں پہنچ جاتا ہے۔ کہ سبب کیا ہے؟ کہ سبب میں نے تلاش کیا تو مجھے ایک ہی سبب نظر آیا۔ وہ سبب یہ تھا کہ اسرائیل کے اندر باقاعدہ اکیڈمیز بنائی گئی ہیں
جیسے ہی ایک زنانی حاملہ ہوتی ہے، اس حاملہ زنانی کو باقاعدہ روزانہ جو ہے یہ 8 ماہ 9 ماہ جو حمل کے دوران ہے اس اکیڈمی میں داخلہ لینا حکومت کی طرف سے ضروری ہے۔ اس اکیڈمی میں اسے کیا پڑھایا جاتا ہے؟ خوراک کے اعتبار سے دودھ، کھجور، بادام، اخروٹ اور مچھلی، یہ غذائیں دی جاتی ہیں تاکہ صحت اس کی بہتر رہے۔ مد مقابل میں اس کو باقاعدہ کاؤنٹنگ، میتھ، انٹیلیجنس کی مشقیں یہ کرائی جاتی ہیں تاکہ یہ عورت سوچے، فکر کرے، اس کی سوچ اور فکر کا اس کے بچے کی ذہانت پہ اثر پڑے اور اس کا بچہ ذہین پیدا ہو۔ کہ یہ میں نے بنیادی سبب دیکھا کہ اس عورت کو یہی اس کے بچوں کی ذہانت، اس کا اس وقت یہ اکیڈمیز میں داخلہ لینا، اور یہ کام آپ کا 1400 سال پہلے امام صادق اصول کافی کے ایک حدیث کے مطابق پہلے بیان کر گئے۔ کمیت اسدی مولا کے اصحاب میں سے ہیں، مولا سے سوال کرتے ہیں مولا کیا وجہ ہے؟ میں ایک بندے سے کوئی بات کر رہا ہوں، آدھی بات میری مکمل ہوتی ہے، وہ بندہ ساری بات سمجھ آتا ہے، مجھے کہتا ہے بس کرے آپ، مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی۔ لیکن دوسرا بندہ مجھے ملتا ہے جس کو میں بات کرتا ہوں، جب تک پوری بات نہ کر لوں اس بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ دوسرا یہ بندہ ہے۔ تیسرا ایسا بندہ مجھے ملتا ہے مولا جس کو میں جب بات کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے ایک مرتبہ مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے آپ دوبارہ بتائیں تاکہ مجھے سمجھ آ جائے۔ مولا یہ 3 لیول فہم کے کیوں ہیں انسانوں کے درمیان؟ امام علیہ السلام نے کہا اس کا سبب یہ ہے جس بندے کو تو آدھی بات بتاتا ہے ساری بات سمجھ آ جاتی ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کو ماں کے نطفے میں گندھی ہوئی عقل ملی ہے۔ یعنی اس کے نطفے میں، یعنی اس کی ماں بھی ذہین تھی، اس کا باپ بھی ذہین تھا، دونوں طرف سے اس کو یہ ذہانت ملی جس کی وجہ سے ان کا بچہ ذہین پیدا ہوا۔ کا دوسرا وہ بندہ جس کو آپ ایک مرتبہ بات بتاتے ہیں پھر سمجھ آ جاتی ہے، کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو نطفے میں عقل نہیں ملی لیکن ماں کے پیٹ میں اس بندے نے عقل لی ہے۔ حمل کے دوران اس کی ماں نے کچھ ایسے اعمال انجام دیے، ایسی ذہانت اور ایسی فکر اور ایسی کام کیے ہیں جس کی بنیاد پہ اس کے بچے کی ذہانت پہ یہ اثر پڑا ہے۔ اور کا تیسرا بندہ جس کو 2 مرتبہ بات بتانی پڑے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو نہ نطفے میں عقل ملی ہے نہ ماں کے پیٹ میں عقل ملی ہے، کہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں کھلے کھا کے پھر عقل اسے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ وہ فہام کا لیول 1400 سال پہلے امام صادق نے انسانیت کی ذہانت اور فطانت کے لیے پیش کیا تھا۔ آپ اور میں تو توفیق نہیں مل سکی کہ جعفر صادق اس فہم کو حاصل کریں، لیکن اس مبنی اور نظریے پہ جعفر صادق کے دین کا دشمن، شیطان پرستی کا علم لے کے وہ دنیا میں چلنے والا یہودی، وہ اس بات پہ عمل کر کے اپنی نسلوں کو کیوں ذہین بنانا چاہتا ہے؟ کیا؟ کیونکہ وہ تیاری کر رہا ہے اس امام زمانہ کا راستہ روکنے کے لیے، دجال کی حکومت کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے، دجال کی حکومت کو معاشرے کے اندر پھیلانے کے لیے۔ دجال کا مددگار اس دجال کے انتظار میں اتنے کام کر رہا ہے، اس خدا کے نمائندے ولی خدا کی عدالت کے انتظار میں آپ معاشرے کو کون سی نسلیں دے رہے ہیں؟ کیا نسلیں آپ نے کوئی تیاری کی ہے؟ وہ اس حد تک تیاری کر چکا ہے، شیعہ، سنی، یہودی، روایات کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب آخری جنگ امام زمانے کے ساتھ فلسطین کے اندر ہوگی، اس جنگ کے اندر اگر یہودی دیوار کے پیچھے کھڑے ہوگا، دیوار بلائے گی کہ میرے پیچھے یہودی کھڑا ہے، آؤ مار دو۔ پتھر کے پیچھے اگر یہودی پڑا ہوگا، پتھر بولے گا میرے پیچھے یہودی پڑا ہے، اس یہودی کا وہ خاتمہ کرو۔ لیکن ایک درخت ہے جس کا نام ہے روایات میں غرقد، کہ یہ درخت نہیں بولے گا، اور یہ درخت اس وقت اسرائیل میں
حیفا کے سارے صحرا میں جہاں جہاں پہ ان کو اس جنگ کے لڑنے کے احتمالات ہے، اس سارے صحرا میں یہ درخت انہوں نے کثرت کے ساتھ بو دیا ہے۔ اگر یہ درخت ہماری حفاظت کرے گا تو ہم یہ درخت بھی بو دیتے ہیں تاکہ کل اگر جنگ لڑے تو تحفظ ہو ہمارے پاس۔ وہ اس حد تک تیاری کر رہے ہیں۔ آپ اور میں نے نعروں کے علاوہ امام زمانہ کے انتظار میں اور کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہم عجل ولی کل کی دعاؤں کے علاوہ اور ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا یہ کائنات اسباب کے ساتھ چلتی ہے۔ اگر خدا نے اپنی طاقت اور اپنی جو ہے قدرت کے تحت دین کو، اگر بے شک خدا کی نصرت و مدد ہوگی، لیکن خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی پہلے مدد کرتے ہیں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر آپ اور میں اللہ کے دین کی مدد نہیں کر سکتے، تیرے میرے پاس وہ ایمان اور دین نہیں ہے جس کی بنیاد پہ، عقیدے کی بنیاد پہ اللہ اور اللہ کے دین کا ہم دفاع کر سکیں، خدا بھی پھر ہماری مدد نہیں کرے گا، خدا بھی پھر ہمیں اللہ کے دین کے اوپر ثابت قدمی نہیں عطا کرے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ اس زمانے کے حالات کے درس کے اعتبار سے نہیں حاصل کر سکتے تو یہ یاد رکھیں، جو لوگ اللہ کی آیات اور نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں، ان لوگوں کا جب نہ دنیا کے اعتبار سے کوئی انجام ہے، نہ آخرت کے اعتبار سے یہ دین انہیں کوئی نجات دے سکتا ہے۔ خداوند متعال قرآن کے اندر کہتا ہے من قعنا فی ہذہ الدنیا عاما فہو فی الآخرۃ عاما، جو بندہ اس دنیا میں خدا کی دین اور آیات کے اعتبار سے اندھا بن جائے گا، خدا فرماتا ہے یہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، نہیں ہوگا اس آخرت میں، اس کو پھر میں نے بصیرت نہیں عطا کری۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما، کہ جو بندہ میری یاد سے منہ موڑے گا، دنیا میں بھی اس کی زندگی میں کوئی برکتیں میں نہیں روکوں گا، اور آخرت میں میں اسے اندھا اٹھاؤں گا۔ وقال رب لما حشرتنی اعما، آخرت کے میدان میں کھڑے ہو کے یہی بندہ کہے گا میرا مالک مجھے اندھا کیوں اٹھایا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اے بندہ اس طرح کل میری نشانیاں تیرے پاس آئی تھیں، تو نے ان نشانیوں کو بھلا دیا تھا۔ فکذالک اليوم تنسیٰ، آج تو بھی بھلا دیا گیا ہے، آج تیری بھی ہم نے پھر کل جس رحمت کے اعتبار سے تیرا تحفظ کیا تھا وہ رحمت ہم نے اٹھا لی ہے۔ جس طرح دنیا میں تو نے میرے دین اور میرے دین کی نشانیوں سے کوئی درس حاصل نہیں کیا تھا، یہ نشانیاں تجھے تیرے سامنے، کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا وعدہ ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ میں ضرور بضرور ہر دور کے انسان کو نشانیاں دکھاؤں گا، اسے اپنے معاملات اور اپنے نفسوں کے اندر بھی یہ نشانیاں ہوں گی، کائنات کے حالات کے اعتبار سے بھی نشانیاں ہوں گی، میں دکھاؤں گا، یہ میرے اوپر واجب ہے، سنوری، میں ضرور بضرور دکھاؤں گا، اور اس طرح دکھاؤں گا حتی یتبین لہم، کہ واضح ہو جائے گا ان کے سامنے انہ الحق، اللہ اور اللہ کا دین حق ہے۔ یہ مانیں گے، تسلیم کریں گے، لیکن ایمان لائیں گے کہ یہ ایمان ان کا اپنا اختیار ہے۔ میں نشانیاں دکھاؤں گا، خدا نشانیاں دکھا رہا ہے۔ سب سے بڑی نشانی اس وقت کربلا ہے آپ کے پاس، جس کربلا کو آپ نے مسح کر کے رکھا ہے، کچھ نہیں اس سے حاصل کر سکے جو کربلا تیرے لیے بنائی تھی آل محمد نے، اور جس کربلا کو امام صادق، امام جعفر، امام باقر، امام زین العابدین تعلیم دے گئے، وہ کربلا تیرے پاس ہے ہی نہیں۔ تیرے پاس وہ کربلا ہے جو دنیا داروں کی کربلا ہے، دنیا داروں نے کربلا کا جو نقشہ تجھے پیش کیا ہے، تیری ڈیمانڈ بھی وہی ہے، دنیا دار دنیا بنا رہے ہیں، تو ان کی دنیا کا سامان اور ضرورت کے تحت اپنی عقیدت کو تسکین پہنچا رہا ہے۔ کربلا، اس کربلا کے راز اسرار وہ نہ تیرے ممبر پہ پیش کرنے والے لوگ کثرت کے ساتھ آ سکے ہیں، اور نہ تو ان سے کچھ درس حاصل کر سکے۔ خدا را
کچھ اپنی فکر کو بلند کریں، بصیرت کو بلند کریں۔ یہ عزاداری جس کی بنیاد پہ آج تو کہتا ہے نا میں کل قیامت والے دن خدا کی بارگاہ میں نجات کا پروانہ لے کے جا رہا ہوں، یہ اس وقت عزاداری تجھے نجات دے گی جب خدا کی بارگاہ میں تیرے لیے دلیل بن سکے۔ اگر یہی عزاداری خدا کی تیرے حق کے خلاف دلیل بن گئی، خدا نے قیامت کے میدان میں تم سے یہی اس وقت سوال کر لیا، 60 سال 70 سال تو نے حسین کا تذکرہ سنا، حسین کا دین سنا، یہ جو اعمال نامے میں دین لے کے آیا ہے یہ دین حسین والا ہے یا کوئی اور ہے؟ کون سا دین لے کے آیا ہے؟ 70 سال جو تو عزاداری میں سنتا رہا ہے، حسین کا دین عدالت کا دین ہے، حسین کا دین تقوی کا دین ہے، حسین کا دین فسق و فجور کا دین نہیں ہے، حسین کا دین ظلم کا دین نہیں ہے۔ اور تیرے میرے خدا نہ کرے اس اعمال نامے میں فسق و فجور اور ظلم ہو، تو آپ اس عزاداری کے ذریعے سے جو اعمال نامہ لے کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کیا یہ عزاداری اللہ کی دلیل تیرے خلاف بنے گی یا تو اللہ کو اس کو دلیل بنا کے نجات کے لیے درخواست دے سکتا ہے؟ خدا یہی سوال کر لے، تجھے تو پتہ تھا حسین کا دین کیا تھا، حسین نے کس دین کے لیے قربانی دی تھی، تو لہٰذا خدا را ان محفلوں میں، اس مجالس میں، ان کے ذریعے سے بصیرت، فکر، ایمان، اگر یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہیں تو آل محمد کی امید، وہ آل محمد کی جو اس عزاداری کے ذریعے سے خواہش تھی اس کو پورا کر کے مقصد کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں تجھے حاصل نہیں ہو رہی تو یہ ایک درسگاہ ہے، درسگاہ میں جو بچہ پڑھتا ہے اور پیپر کامیاب کر کے دیتا ہے وہی بندے کو درسگاہ فائدہ دیتی ہے۔ جو بندہ زندگی کے کئی سال سکول کالج میں گزار دے اور کوئی پرچہ پاس نہ کر سکے، اس بندے کا زندگی کے جتنے ایام بھی یونیورسٹی کالج میں گزرے وہ فیل اور ناکام دن ہوتے ہیں۔ لہذا یہ کربلا حسین کی درسگاہ ہے، ایک مکتب ہے، اس مکتب میں وہ دین آل محمد نے پڑھوانا چاہے، ایک کربلا آل محمد نے لڑی ہے، ایک کربلا آل محمد نے لڑنی ہے۔ یہ درمیان میں ایک نصاب دیا آل محمد نے، تجھے بتا دیا ہے اس کل کی کربلا میں کون ہمارے ساتھ کھڑا تھا، کون کھڑا ہو سکتا تھا، کون کھڑا نہیں ہو سکا۔ محب تھے، موالی تھے، اس حد تک تھے انصاب الاشراف کے مطابق روایت راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ہے عاشور کی رات کوفہ کے شیوخ مصلے اٹھا کے شط فرات کے کنارے پہ عبادت اور دعاؤں میں مصروف تھے، رو رو کے میں نے دیکھا یہ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اللہم انصر الحسین، خدایا حسین کی مدد کر۔ گھر چھوڑ دیے، گھر رات کی نیند چھوڑ دی، فرات کے کنارے پہ مصلے بچھا کے خدا کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے خدایا حسین کی مدد کر۔ یہ بندہ کہتا ہے میں نے کہا ہاں ہونا ہو الحسین۔ لوگوں یہ سامنے حسین ہے، کربلا کوئی دور نہیں ہے۔ لماذا لا يذهبون الیہ وینصرونہ، تم خود کیوں اس کے پاس چل کے اس کی مدد نہیں کرتے ہو؟ خدا سے دعائیں مانگ رہے ہو خدایا تو حسین کی مدد کر، تو خود جہاں فرات کے کنارے پہ بیٹھ پہ مسلوں پہ بیٹھ کے حسین کے لیے دعا مانگ رہے ہو، خود جا کے کیوں نہیں جا سکتے کربلا میں حسین کی مدد کرو؟ کانو ساکتین، اس کے بعد وہ لوگ سر جھکا کے خاموش تھے، کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے۔ کیوں نہیں جا سکے؟ کیا مشکل تھی؟ اپنی دنیا سے ہاتھ نہیں اٹھا سکے۔ کربلا میں جا ہو سکتا تھا جو اپنی دنیا سے ہاتھ اٹھا کے حسین کے ساتھ مرنے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔